الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ نے مرکب اضافی پڑھا ہے، جو 5 مرکب ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ایک مرکب آپ نے پڑھا ہے، اس کا نام ہے مرکب اضافی، کیونکہ ابھی 4 مرکب اور باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ اس کے جو فارمولے ہیں، اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بیٹھتے جائیں۔ تو مرکب اضافی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 حصوں سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے مضاف اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف ہمیشہ ہلکے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر الداخل نہیں ہوتا۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہیں، معرفہ یا نکرہ بنتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں، مضاف اور مضاف کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا ہے، نہ تو فعل آئے گا، نہ اسم آئے گا، نہ ہی کوئی حرف آئے گا۔ اور اردو میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف الیہ بولتے ہیں، بعد میں مضاف بولتے ہیں، جبکہ عربک میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اور بعد میں مضاف الیہ، جیسے رسول اللہ۔ تو رسول کو ہم نے مضاف کو پہلے بولا اور اللہ لفظ جلالہ ہم نے بعد میں بولا، لیکن جب ہم اردو میں لکھیں گے تو کہیں گے اللہ کا رسول، تو لفظ جلالہ ہم نے پہلے بولا جو کہ مضاف الیہ تھا، تو اردو میں پہلے مضاف الیہ آئے گا، بعد میں مضاف آئے گا، جبکہ عربک میں پہلے مضاف آئے گا، بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں مرکب اضافی سے جڑی ہوئی۔ اب آج جو ہم دوسرا مرکب پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے مرکب جاری۔ اب مرکب جاری بیسیکلی 2 حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے جار اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے مجرور۔ جس طریقے سے مضاف الیہ میں آپ نے دیکھے 2 حصے، اسی طریقے سے جار مجرور 2 حصے ہوتے ہیں مرکب جاری کے۔ یہ جار کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جار جو بنتے ہیں وہ حروف ہیں، یعنی ایک حرف ہے، حرف کی جمع حروف کہلاتی ہے، تو حروف جار یعنی پریپوزیشن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ یہ بیسیکلی ایک طریقے کے حروف ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اسم سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی حرف آئے گا، حرف جر آئے گا، تو اس کے بعد نہ تو کوئی فعل آئے گا، نہ ہی کوئی حرف آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ صرف اسم آئے گا۔ اور اس اسم کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس اسم کی اعرابی حالت صرف اور صرف جر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر ان کو حالت جر میں لے آئیں گے، پھر وہ آپ کو رفع میں نہیں دکھیں گے اور نصب میں بھی نہیں دکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو شرط میں آتی ہیں مرکب جاری کی۔ تو آئیے کچھ پہلے ہم آپ کو اسکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ حروف جار کون کون سے ہیں انشاءاللہ، اور ان کا کیا رول ہے، کیسے آپ ان کو عربک گرامر میں پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں میں نے آپ کے اسکرین پر لکھ دیا ہے مرکب جاری، اور جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ 2 حصوں سے مل کر بنتا ہے، جار اور مجرور۔ تو پہلا حرف ہے آپ کے پاس حرف جر، وہ ہے بی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے بی آیا ہے حرف جر کے طرح، تو بیسیکلی اس کا بی کے معنی ہوتے ہیں سے، بی کے معنی ہوں گے سے۔ تو جب آپ یعنی کسی آیت میں ان کو دیکھیں گے استعمال ہوتے ہوئے، تو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بی پلس اسم۔ اب یہاں پر اسمو نہیں لکھیں گے ہم، نہ ہی ہم اس کے اوپر میوں کے اوپر زبر لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بی کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، اسمی ہو جائے گا، بسمی، نام سے۔ اچھا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم لکھ دیتے ہیں اللہ، تو ہو جائے گا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب یہ لفظ جلالہ کو ہم نے حالت جر میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بننا ہے، اسم جو ہے وہ مضاف بننا ہے، لائٹ ہے اور اس کے بعد ال بھی نہیں ہے، اور لفظ جلالہ حالت جر میں ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نام، تو کا سے پہلے لفظ جلالہ ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، اور اسم جو ہے وہ مضاف ہے۔ تو اب کیا ہوگا اس کا اثر؟ بی حرف جر کا اثر کیا ہوگا کہ وہ بسم اللہ، جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو بسم اللہ ایسے لکھیں گے۔ یہ جو الف ہے یہ کہلاتا ہے حمزۃ الوصل، یہ لکھنے میں نہیں آتا ہے بسم اللہ میں،
یہ لکھنے میں نہیں آئے گا، اس کو بی کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کہیں گے اللہ کے نام سے، تو یہ اس کی ترجمانی ہوگی اللہ کے نام سے. تو ابھی الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ کیوں ہم ان کو حرف جر کہتے ہیں. حرف جر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے فوراً بعد والے اسم کو، اگر ہم کہیں اپنے فوراً بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. ایک حرف جر ایک ہی اسم کو متاثر کرے گا، یعنی ایک ہی اسم کو حالت جر میں لے کر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوا آپ کے پاس پہلا حرف، اور وہ کہلائے گا حرف جر. دوسرا حرف ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے تا. تا کے معنی ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی تا جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تا قسمیہ کہلاتا ہے یہ. تو میں یہاں پہ ترجمانی بھی لکھتا چلتا ہوں اس کی. بی کے معنی ہوں گے سے، اور تا کے معنی ہوں گے قسم. اچھا، یہ قسم اگر کھانے کے لیے استعمال ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ آئے گا. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ آئے گا تو صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ. تو جب ہم اس کو دیکھیں گے اس طریقے سے لکھا ہوا تاللہ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں آپ لفظ الجلالہ کو حالت جر میں لے آئے گا. تا جو ہے اس نے لفظ الجلالہ کو حالت جر دے دی. تو آج ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم. تو جب بھی تا آئے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حرف جر ہے جس نے اسم کو جر یعنی فارم دے دی، یا جر اعراب دے دی. اس کے بعد تیسرا ہے آپ کے پاس کا. کا کے معنی ہوتے ہیں جیسا، یا آپ کہہ سکتے ہیں طرح. جیسا یا طرح، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسا بھی اور طرح بھی. اچھا، جب ہم اس کو کسی اسم سے پہلے استعمال کریں گے، اگر ہم کہتے ہیں کا ولدن، کا ولدن، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کہیں گے کسی لڑکے کی طرح، کسی لڑکے کی طرح. تو یہ آپ کا ہو گیا حرف جر کا ولدن. اب ولدن نہیں لکھا ہے ہم نے، ولدن نہیں ہوا ہے بلکہ ولدن ہو گیا کا کی وجہ سے. تو ہم کہیں گے کسی لڑکے کی طرح. اب یہ کیونکہ نکرہ اسم ہے تو ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ولدن کی ترجمانی میں کسی لڑکے کی طرح کر دیا اس کو. نیکسٹ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے لا یا لی آپ کہہ سکتے ہیں. لی اور لا دو طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لی کب آتا ہے اور لا کب آتا ہے؟ لام کے نیچے زیر کب استعمال ہوتا ہے اور لام کے اوپر زبر کب استعمال ہوتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ لی ربی کا، لی ربی کا، تو اس کے معنی ہوں گے ربی کا پھر مضاف مضاف الیہ. آپ دیکھ رہے ہیں تم ایک مذکر کا رب، اور لی کے معنی ہوتے ہیں لیے، ٹھیک ہے، لی کے معنی ہوتے ہیں لیے. تو جب ہم کہیں گے لی ربی کا تو اس کی ترجمانی کریں گے تم ایک مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، تم ایک مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ترجمانی ہوگی. اس طریقے سے آپ بیسیکلی حروف جر کا جو رول ہے وہ پہچانتے جائیں گے کہ یہ ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دے گا. اب لی نے کیا کیا؟ ربی کر دیا. یہ ربو نہیں ہے، ربا نہیں ہے، بلکہ ربی ہے. اچھا، کا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کا کے اوپر زبر اس لیے ہے کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤنس ہیں. اٹیچ پروناؤنس آپ کو یاد ہوں گے، ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی، یا، نا. تو یہ کا جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ ایک اسم سے اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. تو جب بھی یہ اسم سے اٹیچ ہو کر آئے گا تو مضاف مضاف الیہ بنائے گا. تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے کہ کہیں گے تم ایک مذکر کا رب، تو کا استعمال ہوا اور اس سے پہلے لی ہے تو ہم کہیں گے تم ایک مذکر کے رب کے لیے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ اس کی ترجمانی ہوگی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ لام کے اوپر زبر کب آئے گا؟ لام کے اوپر زبر جب آئے گا جب اس کے ساتھ پروناؤنس اٹیچ ہو کر آئیں گے، ضمائر متصل ہو کر آئیں گے. جیسے لہو ہے، وہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یا آپ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تم سب کے لیے، ٹھیک ہے.
تم سب کے لیے، یا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پروناؤنس اٹیچڈ ہو کر آئیں گے لام کے اوپر زبر آتا رہے گا، لیکن صرف ایک کنڈیشن میں لام کے نیچے زیر آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب ہم لا یا متکلم استعمال کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے لیے، تو پھر میں اس کو لام کے نیچے زیر لگا کر اور یا متکلم لکھوں گا، لی، میرے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ صرف پروناؤنس میں یا متکلم سے پہلے زیر آئے گا، لام کو نیچے آئے گا، بس اس کے علاوہ جب بھی پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا تو زبر ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو پروناؤنس ہیں وہ جب اٹیچ ہو کر آتے ہیں لام حرف جر کے ساتھ تو وہ زبر کے ساتھ آتے ہیں، اور صرف یا متکلم میں ہی لی ہوتا ہے، ادروائز وہ لا کے اوپر زبر رہے گا۔ تو کتنے حروف جار ہو گئے آپ کے پاس؟ پہلا ہو گیا بی، جس کے معنی ہوتے ہیں سے، اور اس کا ایگزامپل ہم نے آپ کو دیا اللہ کے نام سے۔ پھر دوسرا ہے تا، جس کے معنی ہوتے ہیں قسم، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاللہ یعنی اللہ کی قسم۔ پھر تیسرا ہے آپ کے پاس کا، جس کے معنی ہوتے ہیں طرح یا جیسا، کا ولدن، اس کا ایگزامپل ہم نے آپ کو دیا کہ کا نے کیا کیا، ولدن کر دیا۔ اور چوتھا حرف جر ہم نے پڑھا لی یا لا، جس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ تو لا یا لی کب کب آئے گا؟ لی جب آئے گا جب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اسم آ رہا ہے ربی کا، اور لا بھی اسم کے ساتھ آ رہا ہے لیکن وہ ضمائر متصل ہو کر آ رہے ہیں، تو لام کے اوپر زبر جب استعمال ہوگا جب آپ دیکھیں گے ضمائر متصل جو ہیں وہ آ رہے ہیں حروف جر کے ساتھ اٹیچ ہو کر۔ اچھا، نیکسٹ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے واو۔ واو بھی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پہلے واو قسم۔ تو اگر اس کے ایگزامپلس آپ الحمدللہ بے شمار دیکھیں گے قرآن مجید میں، جیسے آپ کہتے ہیں واللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، یا آپ کہتے ہیں والعصری، والعصری زمانے کی قسم۔ اسی طرح سے والشمسی، سورج کی قسم، والقمری، چاند کی قسم۔ تو اس طریقے سے آپ بہت سی قسمیں دیکھیں گے۔ تو یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آپ بے شمار جگہ یہ کسی کے بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اور چیزوں کی، لیکن مومن کو روکا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اگر قسم کھا سکتا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، باقی کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائے گا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور چیزیں استعمال کری ہیں قسم کھانے کے لیے، وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن بندہ مومن کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی وہ قسم کھائے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کی ترجمانی کر دینا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں زمانے کی قسم، ٹھیک ہے؟ یہ دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں منذ۔ منذ کے معنی ہوتے ہیں سے، اگر آپ اس کو انگلش میں سمجھیں گے تو کہیں گے سنس، ٹھیک ہے، سنس، یا آپ کب سے کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کو اگر ہم جملے میں استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ما رأیتو، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، منذ یوم میں نے نہیں دیکھا، منذ ما رأیتو ہو کر دیتے ہیں اس کو، ما رأیتو ہو، میں نے نہیں دیکھا اس کو، منذ یوم الجمعتی، ٹھیک ہے، جمعے کے دن سے۔ تو ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا اسے، منذ یوم الجمعتی جمعے کے دن سے، ٹھیک ہے۔ تو رأیتو کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، میں نے دیکھا، ما کے معنی ہوتے ہیں نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اور ہو اٹیچ ہو رہا ہے اسے، میں نے نہیں دیکھا اسے۔ اگر ہم ہو کی جگہ مثال طور پہ اگر ہم ہو کو ہٹا دیتے ہیں اور لکھتے ہیں زیدن،
تو میں نے نہیں دیکھا زید کو جمعے کے دن سے، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ کے کو کلیئر ہوگا کہ سے کیا مراد ہے۔ تو اگر یہاں پہ ترجمانی کریں تو میں نے نہیں دیکھا زید کو جمعے کے دن سے، تو میں نے نہیں دیکھا زید کو جمعے کے دن سے، یہ ہو گیا آپ کا منظور۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مز کے معنی ہوتے ہیں سے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کہیں گے انگلش میں سنس، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی ترجمانی ہم کسی جملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ما ذہبت، میں نہیں گیا الی المدرستی، مدرسے کی طرف یعنی اسکول کی طرف، مز یوم الخمیسی، یعنی جمعرات کے دن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مز نے کیا کیا ہے، مز نے یومی کر دیا، جیسے اوپر منزو نے یومی کر دیا تھا، اسی طریقے سے مز نے بھی یومی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں گیا اسکول کی طرف جمعرات کے دن سے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، خلا کے معنی ہوتے ہیں علاوہ۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے جملے میں جب ہم استعمال کریں گے خلا کو، کہ ضربت، میں نے مارا، الاطفال، میں نے مارا بچوں کو، خلا زید کے علاوہ، زید کے سوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خلا جب استعمال ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے رہا ہے۔ تو میں نے مارا بچوں کو زید کے علاوہ، تو یہاں پر خلا کے معنی ہوں گے علاوہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے ربا۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں، ربا استعمال ہوتا ہے کبھی کم کے لیے، ٹھیک ہے، ربا استعمال ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی کم کے لیے یا کبھی زیادہ کے لیے، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کم بھی اور زیادہ بھی۔ تو یہاں پر ہم ایک کوئی جملہ لکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہم اس کو پہچانیں گے۔ تو اگر ہم کہیں گے لقیت، میں نے ملاقات کی، ربا رجال اور کریم، کئی بزرگوں سے، میں نے ملاقات کی کئی بزرگوں سے، تو ہم کہیں گے ربا، میں نے ملاقات کی کئی بزرگوں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ربا نے رجالن کر دیا، رجالن نہیں ہے، رجالن نہیں ہے بلکہ رجالن ہے۔ حاشا، حاشا کے معنی ہوتے ہیں علاوہ یا ایکسیپٹ، یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، علاوہ یا ایکسیپٹ کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ منعت الرجال، میں نے روکا لوگوں کو، حاشا زید کے علاوہ، زید کے سوائے۔ تو منعت کے معنی ہوتے ہیں ٹو پریونٹ، روکنا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے روکا لوگوں کو یا مردوں کو زید کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا الحمدللہ حاشا مکمل ہو گیا۔ حاشا نے کیا کیا ہے، بیسیکلی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زیدن کو حالت جر دے دی، زیدن کر دیا، تو یہ زیدن نہیں ہے، زیدن نہیں ہے بلکہ زیدن ہو گیا، حاشا زیدن، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کیونکہ ابھی وقت بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ زیادہ وقت ہم نے نہ لے لیں، تو ایک بار ہم ریویژن کر لیتے ہیں جو بھی مرکب جاری ہم نے پڑھے ہیں۔ مرکب جاری سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ مرکب جاری کے دو حصے ہوتے ہیں، جار اور مجرور۔ تو جار، حروف جار کیا ہوتے ہیں، حروف جار صرف اور صرف اسم سے پہلے آتے ہیں،
اور یہ اسم کو حالت جر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رفع میں نہیں رکھیں گے، ان کو نصب میں نہیں رکھیں گے، بلکہ حالت جر دے دیں گے۔ اور یہ حروف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا بی کے معنی ہوتے ہیں سے، دوسرا ہم نے پڑھا تا، اس کے معنی ہوتے ہیں قسم، یعنی یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے، تاللہ۔ تیسرا ہم نے پڑھا کاف کے معنی ہوتے ہیں طرح یا جیسا، اور چوتھا ہم نے پڑھا چوتھا ہم نے پڑھا لام، لیے، تو یہ لی بھی آتا ہے اور لام کے اوپر زبر بھی آتا ہے، لی ربی کا، اور لام کے اوپر جب زبر آئے گا جب یہ کسی ضمائر کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا واو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ والعصر۔ منذ کے معنی ہوتے ہیں سے، انگلش میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سنس، تو یہاں پہ ما رأیت زیدن میں نے نہیں دیکھا زید کو، منذ یوم الجمعہ جمعے کے دن سے۔ مز کے معنی بھی ہوتے ہیں سنس، ما ذهبت میں نہیں گیا الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، مذ یوم الجمعہ جمعے کے دن سے۔ خلا کے معنی ہوتے ہیں علاوہ، ضربت اطفالہ میں نے مارا بچوں کو، خلا زیدن زید کے علاوہ، زید کے سوائے، تو خلا نے کیا کیا؟ زیدن کر دیا۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں کم یا زیادہ، لقیت میں نے ملاقات کی، ربا رجال کریم کئی بزرگوں سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہاشا کے معنی ہوتے ہیں علاوہ، منعت رجالہ میں نے روکا لوگوں کو، ہاشا زیدن زید کے علاوہ یا زید کے سوائے۔ تو الحمدللہ ہمیں ٹوٹل 17 حروف پڑھنا ہے، جس میں سے کچھ ہم آج پڑھ چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ۔ میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس کو آپ یاد کر لیے، ٹھیک ہے، اس کو جتنا اچھا ہے اگر ہمیں یاد ہوگا تو قرآن مجید میں جب ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کو پہچان لیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہم اسم کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حالت جر میں ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔